کہانی شروع ہوتی ہے ایک دیہاتی نوجوان سے جس نے اپنی برادری کی ایک باحیا، بااخلاق، پردہ دار اور دیندار لڑکی سے شادی کی۔ زندگی پرسکون چل رہی تھی، محبت، اعتماد اور سکون سے بھرپور۔ لیکن ایک دن قسمت کا کھیل کچھ یوں بدلا۔ نوجوان کا اپنے قریبی رشتہ دار سے سخت جھگڑا ہو گیا۔ غصے میں آ کر اس نے ایسا قدم اٹھا لیا جو کسی نے سوچا نہ تھا۔ اس نے اپنے ہی رشتہ دار کو مار ڈالا اور پھر برادری کے قانون سے بچنے کے لیے وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اس علاقے سے نکل گیا۔ کئی میلوں دور ایک اور گاؤں جا کر بس گیا۔ وہاں اس نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ وہ اکثر گاؤں کے چودھری کے ڈیرے پر بیٹھتا، مشورے دیتا، باتیں کرتا جیسے سب مرد بیٹھتے ہیں۔ پھر ایک دن چودھری کا گزر اس کے گھر کے سامنے سے ہوا اور اس نے اس کی بیوی کو دیکھا، ایک باوقار، باحیا، خوبصورت عورت۔ چودھری کی نظر ٹھہر گئی اور دل بھی۔ شیطان اس کے دل میں جاگ اٹھا اور ایک مکروہ ارادہ چودھری کے ذہن میں پلنے لگا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ کسی طرح اس کا شوہر گھر سے دور جائے اور وہ اس عورت تک پہنچ جائے۔ اگلے ہی دن چودھری نے ایک چال چلی، کہا کہ فلاں علاقے میں اچھی چراگاہ ہے، 4 آدمی وہاں جا کر دیکھیں۔ نوجوان کو بھی ان میں شامل کر لیا۔ اگلے دن چاروں روانہ ہو گئے۔ 3 دن کا سفر تھا۔ رات ہوئی اور چودھری چھپتا چھپاتا اس عورت کے دروازے پر پہنچ گیا۔ چودھری اندھیرے میں دیوار سے ٹکرا گیا۔ آواز ہوئی اور عورت جاگ گئی۔ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پکارا۔ میں وہ چودھری ہوں جس کے گاؤں میں تم لوگ آئے ہو۔ چودھری نے جواب دیا۔ خیریت چودھری صاحب، آپ اس وقت؟ چودھری نے بے شرمی سے کہا، دل آ گیا ہے تم پر، تم سے دل لگا بیٹھا ہوں، پلیز تم میری ہو جاؤ۔ یہ سن کر عورت نے نہ گھبراہٹ دکھائی نہ ہی شور مچایا، وقار سے، ادب سے، پورے سکون سے بولی، ٹھیک ہے، لیکن پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اگر صحیح دیا تو جیسا کہو گے ویسا ہوگا۔ چودھری نے جلدی سے کہا، پوچھو، شرط منظور ہے۔ عورت بولی، جب گوشت خراب ہونے لگے تو اس پر نمک چھڑکا جاتا ہے تاکہ بچ جائے، لیکن اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو اسے کون ٹھیک کرے گا؟ سوچ کر آنا، جلدی کی ضرورت نہیں۔ چودھری واپس گیا، مگر اس سوال نے اسے رات بھر سونے نہ دیا۔ اگلے دن ڈیرے پر سب کے سامنے وہی سوال دہرایا۔ ہر کسی نے اپنی سمجھ سے جواب دیا، مگر اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ ڈیرے میں ایک بزرگ بھی بیٹھے تھے جو بالکل خاموش تھے۔ چودھری نے ان سے کہا، کیا ہوا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا؟ بزرگ آہستہ سے بولے، میں تنہائی میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ چودھری نے کہا، بولیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بزرگ نے کہا، یہ سوال ایک پرانی حکمت کا پیغام ہے۔ اے قوم کے عقل مند لوگو، اے معاشرے کے نمک، اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو اسے کون ٹھیک کرے گا؟ پھر وہ چودھری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، اگر میں غلط نہیں تو تم نے ایک باحیا، عزت دار، دیندار عورت پر بری نظر ڈالی ہے، لیکن اس نے تمہیں عزت دی، تمہیں شرمندہ نہ کیا، بس ایک سوال کر کے تمہیں تمہارے ضمیر سے ٹکرا دیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی، جب عام لوگ بگڑ جائیں تو چودھری، عالم یا بزرگ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اگر خود چودھری بگڑ جائے تو اسے کون ٹھیک کرے گا؟ یہ سن کر چودھری کانپ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شرمندگی سے بولا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نے میری آنکھیں کھول دیں، میری خطا کو ڈھانپ لو جیسے اللہ ڈھانپتا ہے۔ اور آخر میں اس کی زبان پر وہی شعر تھا، گوشت تو نمک سے بچ جاتا ہے، پر اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو پھر کیا بچائے گا؟ اور میں کہتا ہوں، اگر باپ بگڑ جائے تو اولاد کو کون سدھارے گا؟ اگر استاد بگڑ جائے تو نسلوں کو علم کون دے گا؟ اگر رہنما بگڑ جائے تو قوم کا مستقبل کون بچائے گا؟ اور میرے بھائیوں، داناؤں کی مجلس میں بیٹھو، نادانوں کی صحبت میں صرف دل ہی نہیں، نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔